اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یہ بات واضح کر دی ہے کہ میں قیامت کے دن لوگوں سے ان کے علم کے متعلق سوال کروں گا۔ میں جس خدا کو مانتا ہوں، اور یہ میں پوری دیانتداری سے آپ سے عرض کر رہا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ قیامت کے دن اگر ان کے سامنے کوئی ملحد پیش ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس سے سوال و جواب کریں گے، تو جو کچھ خدا کا دین لوگوں نے سمجھ کر دنیا تک پہنچایا ہے، اس کے نتیجے میں لوگ اسلام پر کھڑے ہوئے، یہ بہت غنیمت کی بات ہے۔ یعنی قیامت کے دن یہ عذر اگر کوئی شخص پیش کرتا ہے کہ یا اللہ، میں تو سوسائٹی میں کھڑا ہوا تھا، مجھے ایک مولوی صاحب نے آگے بتایا کہ اس کی گردن اتار دو، دوسرا کہتا تھا من سب نبی فقتلوہ، تیسرا کہتا تھا کہ مثال کے طور پہ عورتیں گھر سے نکل کے تعلیم حاصل نہیں کر سکتی تھی، بڑی چوتھا خطرناک کہتا بات تھا کر رہے ہیں کہ آپ، جی بڑی خطرناک بات کر رہے ہیں آپ حسن بھائی، اس بس کا جو کر رہے ہیں مطلب وہ کر رہے ہیں بھائی، اللہ کی کتاب سے بات سمجھی ہے اور اسی کو میں درست سمجھتا ہوں۔ جو دین پیش کیا جاتا ہے اور اس دین پر جب میں چیلنج کرتا تھا، یار یہ تمہارا پیغمبر ہے، یہ تم اپنے پیغمبر کے بارے میں ہمیں یہ باتیں بتاتے ہو، 6 سال 9 سال کی بچی سے شادی کر لی، یہ کر دیا وہ کر دیا، ادھر نکلا اس کو مارا، یہ تصویریں تم پیش کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد آپ مجھے بتائیے، یہ جو آپ کا دین مجھ تک پہنچا تھا، کیا میں اس کو کسی کائنات سے ماورائی حقیقت کا دین بیان کر سکتا ہوں؟ یعنی جس طریقے سے ہمارا مذہب دنیا تک پہنچایا گیا ہے، اس کی جو مس انڈرسٹینڈنگز ہیں، اس کو دین کا نام دے کر، اور جب اس پر اعتراض کیا جاتا ہے تو ہم لوگوں کو مارنے دوڑ دیتے ہیں، یعنی ان لوگوں کی چمڑیاں ادھیڑ دیتے ہیں، ان پر گستاخی کے فتوے لگاتے ہیں، ان کی جان مال آبرو کے در پہ ہو جاتے ہیں، گفتگو پر مکالمے پر۔ بطور مسلم امہ کے ہم کبھی آمادہ نہیں ہوئے، ہم نے کبھی مذہب کا مقدمہ اس کے شعور، اس کی عقلیت کی بنیاد پر جو استدلال اس نے بیان کیا ہے، خود قرآن تو مکالمہ کر رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے، مشرکین کو، منکرین کو کہہ رہا ہے اثارات من العلم ہے تمہارے پاس تو لے آؤ بھائی، یہ پیغمبر موجود ہے، سوال کرو، اس سے ہم جواب دیں گے۔ تو اگر آج کے دور کے ملحدین جاتے ہیں قیامت میں، جس خدا کو میں مانتا ہوں وہ انصاف کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، جو مذہب خدا کا آج پہ، خدا ان سے پوچھے گا، ہر چیز کا سوال ہونا چاہیے، وہاں خدا کو یہ سوال کرنا چاہیے، میں پابند تو نہیں کر سکتا لیکن عقل یہ کہتی ہے کہ پوچھا جانا چاہیے، بھائی اتنے بڑی حقیقت کے انکار پہ تم جا رہے تھے، کبھی میری کتاب بھی براہ راست کھول کے پڑھی؟ تو آپ آگے سے کہیں گے جی میں نے پڑھی تھی لیکن بخاری میں لکھا تھا، تو اللہ میں بھی آپ سے پوچھیں گے نا کہ بخاری میری کتاب تو نہیں ہے بھائی، تو تم نے بخاری پڑھ کے میرا انکار کیوں کر دیا؟ یا خالد بن ولید جو ہیں وہ زمین پر اگر کوئی صحابی تھا، اس سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، تو اس کو لے کر میرے اوپر تم نے کیوں تہمت باندھ دی؟ یا مثال کے طور پہ تمہارے محلے کا مسجد کا امام جو ہے تمہیں گالیاں دیتا تھا، تو تم نے اس کو میرا مقدمہ کیوں سمجھ لیا؟ میرا مقدمہ تو میری کتاب میں بیان ہوا ہے۔ کیا کبھی زندگی میں کاپی قلم لے کر اس کتاب کا سادہ ترجمہ پڑھا؟ آپ آگے سے کہیں گے اللہ تعالیٰ میں کیسے پڑھتا، یہ سارے مولوی جو ترجمے میں بھی اختلاف کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ سے یہ پوچھتے، اور میں بھی آج آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ پڑھیے قرآن کو، خدا کی قسم شروع سے لے کر آخر تک جن معاملات میں ترجمے کا اختلاف ہے، وہ اگر 12-15 سے زیادہ نکل آئے تو میرا نام تبدیل کر دیجیے گا، اور وہ کن پہلوؤں سے ہے اور وہ کس جگہ پر ہے، بیسک جو پریمیسز ہے، اگر دین کو سمجھنا ہے تو قرآن میں بیان ہوا ہے۔ تو قیامت میں اگر آپ اپنے آزار اللہ کے سامنے پیش کر دیں، جس خدا کو میں جانتا ہوں آپ کے نیک اعمال کو ہرگز ہرگز حقارت نہیں کرے گا، اور یہ عین ممکن ہے کہ بہت سارے بے شعوری میں اسلام کو ماننے والے لوگ آپ سے پیچھے کھڑے ہوں، اور آپ شعور کے ساتھ وہ اسلام جو آپ کو ملا انکار کرنے کے نتیجے میں آگے پہنچ جائیں۔